وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج علماء کرام سے ملاقات کی اور تحریک لبیک پر پابندی کے حوالے سے ان کو اعتماد مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ جو لوگ 500 یا 600 لاشیں گرانے کا الزام لگاتے ہیں وہ لاشیں تو دکھائیں۔ لیٹس واچ ہر۔ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کیش کے بنڈلز نکل رہے ہیں دفاتر میں سے، وہ اسلحہ برآمد ہوا ریڈز کے دوران، جو اسلحہ شاید لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی نہیں۔ یہ اسلحہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، جب کوئی ایک تہیہ کر لے اور مذہب اس کا مقصد نہ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے ریاست کو، تو میں ادھر ریاست کیا کرے، اور ڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص وہاں سے ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان کہ 600 لوگ ہلاک ہو گئے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے دور حکومت میں مساجد میں گھس کے گولیاں چلائی تھیں۔ اپنی جماعت کمزور ہو گئی، اس نے دیکھ لیا کہ نظام چل پڑا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہ وہاں سے بیٹھ کے پھر مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اتنے قتل ہو گئے، اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے، تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی، مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئی اچانک۔ اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے، موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے۔ وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ فیصل چودھری صاحب، پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جو کل ملاقات کی لسٹس ہیں وہ بھی الگ الگ آئیں، سما اکرم راجہ کی جانب سے، بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے، مورلیس نام تو ایک ہی ہے، ایک ہی فرق ہے، بٹ کنفیوژن نظر آئی۔ پھر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میرے سامنے 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے۔ سو ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیے، پی ٹی آئی میں اس وقت ظاہر ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ گروپنگ ہے، اور ابھی 1 اکتوبر کو یہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست گزاری تھی عدالت کے ریکارڈ میں، جس میں علی ظفر صاحب کو بھی جو ہے وہ کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا۔ تو آپس میں یہ صلاح کر کے بات کر لیا کریں، یہ ہر وقت جو ہے یہ پبلکلی ایک تماشا ہی لگ جاتا ہے نا، 2 لسٹیں آ رہی ہیں، اب علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے، وہ عالیہ حمزہ کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ کارکن ہے۔ اب یہ جو وہاں پہ انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا احمد چٹھا کا اور بلال جہاز کے ہٹانے کا، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف، اب عالیہ حمزہ جو ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے پردہ ڈالتی ہیں، بات نہیں کرتی، ورنہ تو اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، ظاہر ہے ان کی تو ملاقات نہیں ہوتی، تو ان کو جس نے پیغام دیا ہے اور وہ اگر وہ نام سامنے آ گئے تو پھر ان کو شرمندگی ہوگی۔ تو پی ٹی آئی میں تو ایک بار جو پی ٹی آئی ہے جماعت، وہ تو تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ اب آج انہوں نے ایک کوئی عقل کا کام کیا ہے، جو اسد قیصر صاحب کے ساتھ جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملے جا کے، اس وقت وہ علی امین نے نہیں ہونے دیا، اس وقت انہوں نے وہاں پہ رکھنے ڈالے، اور وقاص اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ روزانہ ان کے اوپر اوٹ پٹانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، تو وہ لیکن ابھی یہ گئے ہیں سارے اور انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور امید ہے کہ وہ آگے جا کے ایک سیاسی الائنس بہتر بنے گا۔ بٹ آج کی ملاقات کی روشنی میں آپ کو لگ رہا ہے چودھری صاحب کے بن جائیں گے محمود خان اچکزئی لیڈر اپوزیشن، یا از اٹ اسٹل ڈیفیکلٹ؟ دیکھیں، محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ہضم تو نہیں ہوتا نا بہت سارے لوگوں کو، ظاہر ہے وہ کیونکہ اپنا موقف رکھنے والے بندے ہیں، وہ ایک علیحدہ طبیعت کا آدمی ہے، ہمیشہ ان کا ایک معاملات ہے، لیکن جو معاملہ دیکھیں نا اس وقت ایشو یہ ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب یا مولانا صاحب تو سیاسی لوگوں سے بات کریں گے، اور عمران خان صاحب سیاسی لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، تو اس وقت ایک کانفلکٹ تو آئے گا، لیکن I'm sure محمود خان اچکزئی تجربہ کار آدمی ہے، پی ٹی آئی میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے فرینکلی جو کہ اپوزیشن کر سکے، تو وہ ان کے ذاتی تعلقات تو ہے نا، بات تو کر سکیں گے، تو اگر وہ کر لیں اور کوئی بہتر آ جائے، ملک میں جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس میں کمی آ جائے تو وہ ایک اچھی بات ہوگی۔ دوسرا یہ ابھی میں مریم بی بی کا سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ جو آپ چلا رہی تھیں، مست ہے کہ ٹی ایل پی جو کے اوپر جو ایکشن ہے پنجاب حکومت کا وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ یہ تو آج رات کو سورج نکل آیا ہے، آپ نے مریم نواز کی تعریف کر دی ہے۔ نہیں، میں ٹی ایل پی کے خلاف جو ایکشن ہے میں بالکل ان کو یہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور انہوں نے دلیری کے ساتھ کیا ہے اور کرنا چاہیے، اور یہ اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی، وہاں پہ مولوی جو ہیں وہ سو یو ایگری کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا جھوٹا، اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ آپ اس کو بھی کنڈیم کریں نا پھر، جو انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا لاشوں کے حوالے سے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے یہ ڈی چوک میں جب ہوا تھا تو تب بھی میں نے ان سب سے اختلاف کر کے کہا تھا کہ دیکھیں جو بندے ہیں، ایک بھی آدمی کی اگر شہادت ہو جاتی ہے، وہ چاہے ٹی ایل پی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ ایک قابل مذمت کام ہے، اور اس کو تو ظاہر ہے آپ نے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، نہ ہی خواتین کے ساتھ گھروں میں گھس کے بدتمیزی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے بندے مرے ہیں یا ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ثبوت تو دینا پڑے گا نا جو یہ کلیم کرتا ہے۔ یہ آپ کو اس وقت بھی آپ کو پتہ، پھر قاضی انور صاحب کا کمیشن میں نے پرپوز کیا، خان صاحب نے بنایا، یہ جو ان کی سینیٹر ہے وہ بڑی اس میں تھی، اور یہ کچھ اور افراد تھے، وہ ایگزیجریٹ کر کے خان صاحب کو بتاتے تھے، اور خان صاحب ظاہر ہے جو کوئی بتائے گا اس کے مطابق ہی بات کریں گے نا، وہ تو ہینڈی کیپ ہیں، ان کو تو آپ ایکسیس دیتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ صورتحال ہوئی تھی۔ تو یہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح، میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، یہ ایک جاہلانہ امکانہ بات ہے، کہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا پاس کیا رہا ہے، ان کا عمران خان صاحب کے بارے میں کیا موقف ہے، ان کا پی ٹی آئی کے بارے میں کیا موقف رہا ہے، اور وہ ایک شر پسند عناصر ہے، انتہا پسند عناصر ہے، ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ وہ تشدد پہ رہی ہے، اور اسی کا وہ ان کو خیر بیکنگ بھی ہے۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب یو ٹرن لے رہی ہے حکومت، ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا جا رہا سپریم کورٹ میں، تو کیا یہ بھی کمپرومائز ہوگا؟ اگر اس وقت کمپرومائز ہوا تو پھر یہ نون لیگ تیار رہے، اور اگر ان کو کوئی تھوڑی سی بھی اپنی سمجھ بوجھ ہو تو اس کا کلا کما کریں، اور جو قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہے وہ لیا جائے پراپر، اس پہ جو کمپرومائز یا ونڈو نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ۔ شمیرہ فاروقی صاحبہ، 18th امینڈمنٹ میں پیپلز پارٹی نے زبردست کام کیا، اس کا کریڈٹ ان کو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ریورس ہونے کی بات ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس سے؟ فریا، ابھی تک تو ہمیں ٹو بی ویری آنسٹ وتھ یو کسی قسم کا کوئی ڈرافٹ نہ شیئر کیا۔ یہ قیاس آرائیاں ہم سن رہے ہیں اس وقت سے جب سے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے کہ ایک 27ویں بھی آنے والی ہے، لیکن یہ قیاس آرائیاں ہیں، نہ حکومت کو معلوم ہے، نہ ہمیں معلوم ہے، نہ اپوزیشن کو معلوم ہے، اور نہ اس وقت تک ابھی تک کوئی ایسی بات ہم سے کی گئی ہے۔ سو ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، لوگوں کی کچھ خواہشات تھیں اور کچھ تجزیے تھے کہ جی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، یا یہ چیز آ رہی ہے، لیکن ہمیں ایسا کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کچھ گورنمنٹ کے سورسز ہی کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، بٹ پیپلز پارٹی از ناٹ involved in this at the moment. نہیں، not that we know of. Okay, very interesting. So پھر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات، اگر کوئی 26ویں کے بعد 27ویں آتی ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل ہے، لیکن ہمارا بھی رائٹ ہے، ہمیں بتا دیں، کیا سرائی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ڈسکس کر لیں۔ دیکھیں وہ تو جب آئے گی تو پھر میجورٹی ہوگی تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے سامنے کہ ہم نے 27ویں ترمیم لانی ہے تو ہم نے سب جماعتوں سے بات ہوگی، سب کا اتفاق ہوگا۔ 26ویں پہ اتفاق ہوا نا سب کا، جو لوگ پی ٹی آئی والے بھی تھے شامل، انہوں نے پہلے کہتے تھے ہم نے کچھ نکات دیے ہیں، وہ شامل ہوئے تھے۔ بٹ کوئکلی جو انہوں نے کہا کہ آپ نے ریفرنس نہیں بھیجا ٹی ایل پی کا، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے بھی بین کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو آگے نہیں لے کے گئے تھے، ریورس ہو گیا۔ دیکھیں میں فیصل چودھری صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کم سے کم انہوں نے حقیقت کی بات تو حقیقت تو کی نا۔ اس وقت بھی ان کے دور میں جب وہ آئے ٹی ایل پی والے، انہوں نے اس طرح کی تباہی کی، پولیس والوں کو مارا، وہ ان کے ڈنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ کیلوں والے، گولیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، فائر کرتے ہیں۔ وہ غلطی تھی کہ ان کو ویسے کہا کہ گھر چلے جاؤ۔ اس دفعہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کے لیے کریڈٹ یہ دے رہے ہیں مریم صاحبہ کو۔ مریم صاحبہ نے بڑا اچھا بہادری کا کام اسی نے کیا نا کہ اپنی عوام کی حفاظت کی، پولیس والوں کو مارے، ایک ایس ایچ او کو انہوں نے 22 گولیاں ماری ہیں۔ اور یہ بات کہ ان کے بچنے کا کوئی اب یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، وہ کدھر جائیں گے، پکڑے جائیں گے، سامنے آئیں گے۔ پیسوں والی بات دیکھیں نا، کس کے آفس میں آپ ڈالر اور پاؤنڈ اور انڈین کرنسی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پہ اس طرح کرتے ہیں، تو ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی بل بھی آتا ہے تو میں دیکھیں اب پی ٹی آئی میں فواد چودھری، وہ اسد قیصر، عمر اسد، وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران کے ساتھ تھے، وہ سب تو گئے، اب تو آ گئے، کوئی وکیل ہے، کوئی کیا ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی تو بکھر چکی ہے۔ بٹ یو سینگ کہ یہ ریورس نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔